السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ تو دوستو، آئیے پھر ایک نیا ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور یہ ویڈیو ہے وائرل ویڈیو جو ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحبہ یعنی کہ ایک عورت جو ہے پیدل حج کے لیے نکلے ہیں، اسی کے متعلق ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر حضرت کیا فرماتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ آج آگے کا سفر سٹارٹ کروں گی، تو آپ سب میرے لیے دعا کرو کہ میرا سفر آسان ہو۔ شہاب چتور کے بعد پیدل حج کرنے والوں کی سنکھیا بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ مرد تو مرد، اب عورتیں بھی بغیر محرم کے نکل پڑ رہی ہے پیدل حج کرنے کے لیے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا۔ اس ویڈیو میں ممبئی کی اس عورت کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کہ پیدل حج کرنے کے لیے نکلی ہوئی ہے۔ کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگوں کے ذہن و دماغ میں اس طریقے کے خرافات، اس طریقے کے شیطانی خیالات؟ آپ ہی ذرا سوچیں، آج کل کے زمانے میں اتنی زیادہ سہولتیں ہیں، اگر آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے تو آپ آسان والا راستہ اختیار کریں، سہولت والا راستہ اختیار کریں۔ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ شہرت، نام و نمود کے لیے کچھ لوگوں نے اس کو ایک ذریعہ بنا لیا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم کچھ برا بھلا کہہ دیں تو کہتے ہیں کہ تم اپنے کام سے کام رکھو جناب۔ حج اور عمرہ کو مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے شہاب چتور حج پہ گیا تھا، وہ کیرلا سے گیا تھا، اور اس بندے نے اچھی طریقے سے شہرت اور مال و دولت بھی حاصل کیا۔ اس کے بعد نوشاد کرناٹکا سے وہ حج کے لیے نکلا ہوا تھا، لیکن کسی وجہ سے نہیں پہنچ پایا، اور آخرکار اس نے پیدل چل کے عمرہ کیا۔ ان لوگوں سے ہی انسپائر ہو کر یہ عورت بھی پیدل حج کو چلی ہے۔ حج اور عمرہ کو کھیل کود بنا رکھا ہے۔ اس عورت کا نام ہے ثنا انصاری، اور یہ عورت پال گھر سے مکہ المکرمہ جانے کے لیے پیدل نکل پڑی ہے۔ کہاں سے آتے ہیں لوگوں کے ذہن و دماغ میں اس طریقے کے آئیڈیاز؟ جب اس عورت سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ بغیر محرم کے، وہ بھی پیدل حج کے لیے جا رہی ہو، کیا یہ صحیح ہے؟ تو جواب دیتی ہے کہ آپ کا سوال صحیح ہے، آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں یہ سب صحیح ہے، لیکن میرے ساتھ میرا محرم ہے، لیکن فی الوقت میں نے پیدل چلنے کا ارادہ کیا ہے، اور میرے جو محرم ہیں وہ 2025 میں حج کریں گے، جبکہ یہ عورت 2024 کے حج کے لیے نکلی ہوئی ہے۔ آپ ہی ذرا بتائیں کہ یہ جواب درست ہے؟ لوگوں نے جو سوال پوچھے کہ آپ کے ساتھ آپ کا محرم نہیں ہے، تو یہ تو ایسا ہی لگتا ہے۔ صاف لفظوں میں اگر کہیں کہ اس عورت کے ساتھ کوئی محرم بھی نہیں ہے، اور دوسری چیز کافی دور دراز کا بھی سفر ہے، اور وہ بھی پیدل نکل پڑی ہے۔ سب سے عجیب چیز مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب کوئی بھی اس طریقے کی حرکت کرنے کا سوچتا ہے تو سب سے پہلے وہ سوشل میڈیا پر ویڈیو بنا کر شیئر کرتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، آپ دیکھیں کہ اس عورت کے پاس جگہ جگہ سے لوگ بھی ملنے کے لیے آتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، غیر محرم بھی آتے ہی ہیں۔ کیا ان لوگوں کو ان کو سمجھانا نہیں چاہیے کہ بہن آپ اس طریقے کی حرکتیں کس لیے کر رہی ہو؟ آج تک میرے دماغ سے یہ سوال نہیں گیا کہ تم کس لیے یہ تمام چیزیں کرنے کا سوچ رہے ہو؟ نام و نمود کے لیے، شہرت اور عزت کمانے کے لیے، یا پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ اگر بات کریں اللہ کو راضی کرنے کی تو ہزاروں راستے کھلے پڑے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ کیا ضرورت تھی اس طریقے سے اسلام اور مسلمانوں، حج اور عمرہ کا مذاق بنانے کی؟ جس کو دیکھو منہ اٹھا کے نکل پڑتا ہے کہ فلاں جگہ سے مکہ جا رہا ہوں پیدل چل کے۔ اس عورت کے تعلق سے اگر ہم حدیث مبارکہ پہ غور کریں تو حدیث مبارکہ کس چیز کا حکم دیتا ہے، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی غیر محرم کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے، اور عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ ایک آدمی کھڑا ہو کر اللہ کے نبی سے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میرا نام اس جہاد میں جانے والوں میں لکھ لیا گیا ہے، اور میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت 3 دن کا سفر بغیر محرم کے نہ کرے، اور کچھ روایتوں میں 1 دن 1 رات آدھا دن کا بھی ذکر آیا ہے۔ آج کل لوگوں نے پیدل حج اور عمرہ کرنے کو اتنا عظیم سمجھ لیا ہے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔
جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہ پیدل حج کیا اور نہ پیدل حج کرنے کی ترغیب دی۔ اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ ویسے آپ کی کیا رائے ہے اس عورت کے بارے میں، اس کے کارنامے کے بارے میں؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، اور آپ یہ بھی نہ کہنا کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ اس عورت کے حوصلے کو توڑ رہے ہیں۔ نہیں بھائی، نہیں، بلکہ آپ اس عورت کو یہ سمجھائیں کہ بہن آپ سہولت والا راستہ کیوں نہیں اختیار کرتی؟ اگر آپ کے اوپر حج فرض ہے تو آپ فلائٹ پکڑے اور چلے جائیں حج کے لیے۔ آپ نے یہ تماشا کیوں کھڑا کیا ہوا ہے؟ ہمیں آپ کی عزت کی فکر ہے، آپ کی صحت کی فکر ہے۔ آپ ایک اکیلی عورت نہ جانے کہاں کہاں کس راستے سے پیدل چل کے جائیں گی، تو نہ جانے راستے میں کس طریقے کے حیوانات ملیں گے، کس طریقے کے درندے ملیں گے۔ کیوں آپ یہ تماشا کھڑا کر رہی ہے؟ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ تو دوستو، آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔